تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام ثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، ہم اور آپ اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ شعبان کی مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے۔ رمضان 3 سے 4 دنوں کے بعد آنے ہی والا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی میں خیر اور برکت کا مہینہ بالکل ہی آنے ہی والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کر لیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس ماہ مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے ہر لمحے کے اندر، رات اور دن کے ہر گھڑی کے اندر، ہر سیکنڈ کے اندر اللہ رب العالمین بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے، تمام مہینوں کے اندر نام صرف قرآن مجید کے اندر رمضان کا آیا ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ سال کے 12 مہینے، لیکن ان 12 مہینوں کے اندر کسی اور مہینے کا نام نہیں آیا، نہ ہی محرم کا آیا، نہ ہی ذوالقعدہ کا آیا، نہ ہی ذی الحجہ کا آیا، جس مہینے کے اندر حج جیسی عظیم عبادت انجام دی جاتی ہے، جس مہینے کے اندر قربانی جیسی عظیم عبادت انجام دی جاتی ہے۔ ان مہینوں میں سے کسی مہینے کا نام قرآن مجید کے اندر مذکور نہیں ہوا۔ اگر مذکور ہوا تو نام کے ساتھ صرف اور صرف رمضان کا مہینہ لکھا ہوا ملے گا سورہ بقرہ کے اندر۔ اور یہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن مجید، وبینات من الہدی والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان، ہدایت اور کفر کے درمیان، ضلالت کے درمیان میں یہ تمیز کرنے والی ہے کتاب۔ نشانی ہے، واضح نشانی ہے کہ انسان قرآن مجید کو پڑھے گا تو وہ انسان حق اور باطل کو پہچان لے گا۔ میرے دوستو، رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین انسان کو ترقی عطا فرماتا ہے۔ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر انسان کو اللہ رب العالمین جیت دلاتا ہے، اسے ہر طرح کی کامیابی عطا کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو آپ کو یہ جان کر کے بڑی حیرانی ہوگی کہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اسلام کا پہلا معرکہ ہوا تھا۔
اسلام کا پہلا غزوہ غزوہ بدر پیش آیا تھا، اور غزوہ بدر ہی نہیں، اسلام کے جو بڑے بڑے جنگیں ہیں وہ رمضان کے مہینے میں ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر غزوہ فتح مکہ ہے، وہ بھی رمضان کے اندر ہوا۔ اسی طرح سے جنگ قادسیہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں لڑی گئی تھی، جہاں لاکھوں کی تعداد میں رومی فوجیں تھی۔ ایسوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کو فتح یاب کیا تھا۔ تو رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر 313 لوگوں نے 1000 لوگوں کے اوپر جیت حاصل کی تھی۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو انسان کو ہر طرح کی کامیابی عطا کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور دین کے اندر بھی۔ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف قرآن ہی کو نازل نہیں کیا ہے، بلکہ رمضان کے اندر جتنی بھی مقدس کتابیں ہیں جن کا نام ہم اور آپ جانتے ہیں، رمضان کے مہینے ہی میں نازل کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ الحدیث الصحیحہ کے اندر ایک صحیح حدیث ہے، واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان ہی کے اندر صحیفہ ابراہیم کو نازل کیا گیا۔ رمضان کی جب پہلی تاریخ تھی، پہلی رات تھی، تو اللہ رب العالمین نے صحیفہ ابراہیم کو نازل کیا۔ جب رمضان کے 6 دن گزر گئے تھے تو اللہ رب العالمین نے تورات کو نازل کیا تھا۔ جب رمضان کے 13 ایام گزر گئے تھے تو اللہ رب العالمین نے انجیل کو نازل کیا تھا، اور جب رمضان کے 18 ایام گزر گئے تھے تو اللہ رب العالمین نے زبور کو نازل کیا تھا، اور جب رمضان کے 24 ایام گزر گئے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا۔ یہ حدیث ہے۔ یہ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ رمضان کے اندر صرف قرآن ہی نہیں بلکہ جتنی بھی مقدس کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کو اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کے اندر ہی نازل فرمایا۔ رمضان کی اہمیت کا اندازہ اگر لگانا ہو، رمضان کی خصوصیت کو اگر جاننا ہو، تو میرے دوستو آپ یہ حدیث سن لیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جی ہاں سن لیجئے، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو وَنَادَ مُنَادٍ، ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو ہمیشہ یہ اعلان کرتا ہے رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 30 رمضان تک، شوال کا چاند نظر آنے تک، وہ فرشتہ روزانہ ہر دن یہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے نیکیوں کو انجام دینے والے آگے بڑھو۔ جی ہاں، فرشتہ کہتا ہے کہ اے نیکیوں کو انجام دینے والے آگے بڑھو، جتنا نیکی کرنا ہے تم کر لو، اور اے برائیوں کو انجام دینے والوں رک جاؤ، اکثر رک جاؤ، باز آ جاؤ برائیوں سے۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی خوبی ہے کہ فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ نیکیوں کو انجام دو۔ ہم کتنے بڑے بد نصیب ہیں کہ پورے سال تک مؤذن صاحب کہتے رہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، ہم نے مؤذن کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ آذانیں ہوتی رہی، ہم ٹی ویوں کے اندر مشغول رہے، آذانیں ہوتی رہی، ہم مسجد کے سامنے سے بازار کے اندر جاتے رہے، آذانیں ہوتی رہی، ہم مسجد کے سامنے گیٹ پر کھڑے ہو کر کے دوست و احباب سے بات کرتے رہے، ہمارے کانوں میں جو تک نہ رینگی۔ لیکن رمضان کا مہینہ یہ کتنا عظیم ہے، اور کتنا عظیم ہے کہ فرشتے کو اس کا احساس ہے۔ فرشتے کو اللہ رب العالمین مقرر کرتا ہے کہ اے فرشتے تم اعلان کرتے رہو پورے مہینے کہ میرے بندوں کو باخبر کر دو کہ آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ نیکی کی طرف، برائی سے باز آ جاؤ۔ اور سن لیجئے، جو انسان فرشتے کی اس دعوت کو قبول نہیں کرے گا، رمضان کو ایسے ہی گنوا دے گا، وہ انسان کسی کام کا نہیں ہے، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ اللہ کا بندہ کہلانے کے لائق نہیں ہے، اتنا گیا گزرا وہ انسان ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب رمضان کا مہینہ آیا، جی ہاں، پتہ یہ چلا، یہ بھی ایک رمضان کی خاصیت ہے، خصوصیت ہے کہ 12 مہینے جب آتے، محرم کا جب چاند دکھتا، جب شعبان کا چاند دکھتا، جب رجب کا چاند دکھتا، جب شوال کا چاند دکھتا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری نہیں دیتے، یہ نہیں کہتے کہ دیکھو فلاں مہینہ آ گیا ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشخبری دیتے اور کہتے اتاکم شہر مبارک، کہ اے لوگوں تمہارے اوپر ایک مبارک مہینہ آ چکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مہینہ بابرکت ہے، اس کی ہر گھڑی کے اندر برکتیں نازل ہوتی ہے، ہر منٹ کے اندر اللہ رب العالمین رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے، ایسا بابرکت مہینہ پورے سال کے اندر کبھی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 11ویں کا مہینہ بہت بابرکت ہے، کوئی کہتا ہے کہ محرم کا مہینہ بہت بابرکت ہے، لیکن جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اے لوگوں سنو، اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، یہ رمضان کی خاصیت ہے، یہ رمضان کی خصوصیت ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لیجئے میرے دوستو، اپنے کان کو کھول لیجئے اور اپنے دل کے اوپر یہ بات لکھ کر کے لے جائیے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ کرام سن لو، اس رات سے، اس مہینے سے وہی انسان محروم رہے گا یا وہی انسان محروم رہ سکتا ہے جو بڑا ہی بدنصیب ہو۔ اللہ اکبر، جو بڑا ہی بدنصیب ہو، جو سب سے گیا گزرا ہو، جس کے اندر خیر نام کی کوئی چیز نہ ہو، ایسا انسان ہی اس مہینے سے محروم رہ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، آج افسوس ہوتا ہے ہماری رمضانیں کیسے گزرتی ہے۔ ہم نے رمضان کو صرف کھانے کا مہینہ سمجھ لیا ہے، ہم نے رمضان کو صرف دعوتوں کو مہینہ سمجھ لیا ہے، ہم نے رمضان کو صرف نئے نئے کپڑے اور نئے نئے جوڑے خریدنے کا مہینہ سمجھ لیا ہے، صرف بس رمضان میں کھاؤ پکاؤ عیش اور موج کرو اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ ہم نے رمضان کو ایک انجوائے کرنے کا مہینہ بنا لیا ہے، حالانکہ رمضان یہ انجوائے کرنے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اپنے آپ کو کچھ پانے کا مہینہ ہے، اپنی روح کو سنوارنے کا ایک مہینہ ہے، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے اپنے آپ کو تربیت کرنے کا ایک مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کو راضی کر لے، یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہ رمضان ہمیں اللہ رب العالمین دے رہا ہے، کس لیے دے رہا ہے؟ اس لیے دے رہا ہے کہ ہم متقی بن جائے، تقوی والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو رمضان کا مہینہ دیا ہے، انسان کے اوپر جو روزے فرض کیے، اللہ نے اس لیے فرض نہیں کیے کہ انسان عذاب کے اندر مبتلا ہو، انسان کو جسمانی تکلیف ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں روزہ نہیں رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں روزہ نہیں رکھتے، اور مجھے یہ بات کہنے میں ذرا برابر بھی شرم نہیں اور ڈر اور خوف نہیں ہے کہ بہت سارے ہمارے جماعت کے لوگ روزہ نہیں رکھتے، توشہ لے کر کے مغرب میں حاضر ہو جاتی ہے اور شکل و صورت ایسی بناتے ہیں کہ وہ روزہ سے، جبکہ وہ روزہ نہیں رکھتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اکثر و بیشتر ایسے لوگ ہیں، میں اکثر کہہ رہا ہوں، اکثر و بیشتر لوگ روزہ نہیں رکھتے، بہت ہی کم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ وہ بھی کون لوگ؟ جو ہمیشہ دین سے ٹچ میں ہیں، جو ہمیشہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وہی لوگ روزہ رکھتے ہیں، باقی لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ ایک دن 2 دن روزہ رکھ لیے، پہلا روزہ رکھ لیے، اس کے بعد 15 کا روزہ رکھیں گے، اس کے بعد جو ہے 27 کا روزہ رکھیں گے، سمجھ لیں کہ ہم نے پورا مہینہ روزہ رکھ لیا۔ یہ روزہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تکلیف دینے کے لیے نہیں فرض کیا ہے، ہمیں اس لیے فرض نہیں کیا ہمارے اوپر کہ ہمیں جسمانی تکلیف ہو، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا نفس ایک ایسی چیز ہے، ذرا غور سے سنیے گا، انسان کا نفس ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بے لگام گھوڑا ہے،
اس کے اندر کوئی لگام لگا ہوا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور وہ ایسی چیز ہے نفس کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اسے کسی چیز کے ذریعے آپ جو ہے پاک و صاف کر سکتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ آج کل بہت زیادہ ترقی ہو چکی ہے، آپ ایک سے ایک چیز یا کوئی خبر آپ چند سیکنڈوں کے اندر یہاں سے وہاں بھیج سکتے ہیں، بلوٹوتھ کے ذریعے اور کیا کہتے ہیں ای میل کے ذریعے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ایجاد ہو گئی ہے، یہاں سے وہاں بھیج سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو نفس ہے آج تک کوئی ایسی دوا نہیں نکلی ہے کہ اسے لگام لگایا جا سکے۔ اگر اس کو لگام لگانا چاہتے ہیں تو لگام لگانے کی جو دوائی ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ رکھیے اور اپنے نفس کے اوپر لگام پائیے، اور جو انسان اپنے نفس کے اوپر لگام پالے گا وہی انسان کامیاب ہوگا۔ یہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو روزہ فرض کیا ہے وہ اس لیے فرض کیا ہے کہ ہم اچھے بن جائیں، ہم نیک بن جائیں۔ اب یہ سوچ رکھنا کہ رمضان آ رہا ہے، خوب کھائیں گے، خوب دعوت کریں گے، اس کی دعوت کریں گے، اس کی دعوت کریں گے، اتنے جوڑے لیں گے، ایسے کپڑے لیں گے، اگر اسی میں رہ گئے تو ہم سے بڑا بد نصیب اور ہم سے گیا گزرا نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو غور سے سنیں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان سے فائدہ اٹھا لیں۔ پتہ نہیں آئندہ رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، کون جانتا ہے۔ کتنے ایسے ہمارے دوست و احباب تھے، رشتہ دار تھے جو گئے رمضان میں ہمارے تک تھے، لیکن یہ رمضان میں اب ہمارے پاس موجود نہیں۔ کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو وقت کو غنیمت جانے اور اللہ کو راضی کر لے، اور یہ سوچ میں نہ رہیں کہ اگلا رمضان دیکھا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگلا رمضان آتے آتے ہم قبرستان کے اندر چلے گئے۔ جو کل تک باحیات تھے وہ یہی سوچتے تھے کہ ابھی ہمیں کون سا مرنا ہے، ابھی رمضان آیا تو دیکھیں گے۔ رمضان کے اندر اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے، رمضان کے اندر اللہ رب العالمین کو راضی کر لے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا انعام ہے، سن لیجئے، یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا زندگی بھر کبھی بھی احسان نہیں چکا سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں۔ میں انعام کہہ رہا ہوں، یہ احسان عظیم ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا انعام ہے کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جبھی تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں روزے کے احکام و مسائل بیان فرمائے ہیں وہیں پر اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے جو تمہیں ہدایت دی ہے، اللہ رب العالمین نے جو تمہیں توفیق دی رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کی، رمضان کے مہینے میں جو اللہ رب العالمین نے تمہیں توفیق دی نیکیاں کرنے کی، تم اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان فرماؤ۔ لعلکم تشکرون، کس لیے؟ شاید کہ تم شکر گزار بن سکو۔ تو یہاں دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ کب کہا؟ کہ رمضان جب ہو جائے تب۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑی دولت ہے۔ اگر مان لیجئے کہ ہمارے یہاں پر ہمارے گھر میں ہمارا کوئی خاص قریبی آدمی آ رہا ہے، ہمارا مہمان آ رہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پورے گھر کو سجاتے ہیں، پورے گھر کو خوبصورت بناتے ہیں، اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کے مطابق کھانے کا انتظام کرتے ہیں، طرح طرح کے پکوان پکاتے ہیں، اور اپنے لیے لباس کا بھی انتظام کرتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے بھی لباس کا انتظام کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے گھر میں مہمان آ رہا ہے۔ ذرا یہ سوچئے کہ ہمارے لیے ہماری زندگی کے اندر اللہ کا بہت بڑا انعام رمضان کی شکل میں مہمان بن کے آ رہا ہے۔ ہم کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آیا ہم اللہ رب العالمین کے اچھے بندے بن کر کے اس سے فائدہ اٹھانے والے بن سکتے ہیں، یا پھر اللہ رب العالمین کے برے بندے بن کر کے ہر طرح کے خیر اور بھلائی سے محروم رہ جانے والے بندے بن سکتے ہیں؟ یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں۔ جانتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے پر کتنا بڑا انعام اور اکرام ہے۔ یہ جو رمضان اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنے سے پہلے والے لوگوں کا مقابلہ کر سکیں، ہم اپنے سے پہلے والے لوگوں سے آگے جنت میں چلے جائیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو رمضان دیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیے ذرا سوچئے، اللہ رب العالمین کا ہمارے پر کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ ہماری اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے روشنی میں ہماری اور آپ کی عمر 60 سال سے 70 سال کی ہے۔
ہمارے بہت سارے لوگ بہت لمبی عمر کی امید لگاتے ہیں، ہاں میں ابھی 100 سال جیوں گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو 60 سال 70 سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری امت کے اکثر لوگوں کی عمر 60 سے 70 سال کے بیچ میں، اب تو 40 سال 50 سال میں لوگ مر جا رہے ہیں۔ 50 سال ہو گیا بہت ہو گیا، 50 سال بولے تو بہت ہو گیا، 60 سال بولے تو بہت جی لیا۔ 50 سال کا آج کا انسان ایسا لگ رہا ہے جیسے 70 سال کا ہے۔ تو اب ہماری اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ 60 سے 70 سال کے بیچ میں۔ اب ذرا سوچئے کہ ہم سے پہلے والے لوگوں کی عمریں کتنی تھی؟ 500 سال، 600 سال، 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، اتنی لمبی لمبی عمریں جیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ہم امت محمدیہ کے اوپر یہ سب سے بڑا احسان کیا کہ رمضان کا مہینہ دیا، اور کہا کہ مسلمانوں اگر تمہاری عمریں چھوٹی ہے تو کیا ہوا، تمہاری 60 سال 50 سال کی عمر ہے تو کیا ہوا، یہ لو رمضان کا مہینہ۔ اس رمضان کے مہینے میں ایک رات ہی ایسی ہے کہ اگر تم 1 سال اگر تم عبادت کر لو گے تو 80 پر 3 سال 4 ماہ کے برابر تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اس مہینے کے اندر ایک رات اگر انسان پورے مہینے عبادت کرتا رہا، طاق راتوں میں عبادت کرتا رہا، تو گویا کہ اس نے 1000 مہینوں والی جو رات ہے اس نے پا لیا، اور 1000 مہینوں کی رات اس نے پا لیا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب 1 سال کے اندر 83 سال 4 مہینے کے برابر اس نے اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کر لی۔ اب ذرا سوچئے کہ ہم میں سے اور آپ میں سے کسی انسان کی عمر 60 سال ہے، مان لیتے ہیں 60 سال، 60 سال عمر ہے۔ اب کوئی انسان 15 سال میں بالغ ہوا، 15 سال میں بالغ ہوا، تو گویا کہ بالغ ہونے کے بعد اسلام کے احکام و قوانین اس کے اوپر فرض ہوئے، تو گویا کہ 15 سال سے لے کر کے 60 سال تک اس نے 45 رمضان پائے، 45 رمضان اس نے پائے۔ گویا کہ اس نے 45 مرتبہ طاق راتوں کو پایا۔ اگر اس نے عبادت و بندگی کی ہے تو، اور اگر نہیں کی ہے تو محروم ہے، وہ بدنصیب ہے۔ تو اگر کوئی انسان 45 مرتبہ طاق رات کو پا لیا 60 سال کی عمر میں، تو مطلب اس کا کیا ہوا معلوم ہے؟ مطلب اس کا یہ ہوا کہ اس انسان نے 3915 سال، کتنا؟ 3915 سال اس نے اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کی۔ اللہ اکبر۔ اور 3915 سال اگر اس نے اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کی تو اپنے سے پہلے والے لوگوں کا مقابلہ کیا کہ نہیں کیا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا جنت کے اندر۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مہینہ اس لیے عطا کیا ہے کہ ہم اپنے سے پہلے والے لوگوں کا مقابلہ کر سکے، ہم ان سے آگے جنت کے اندر بڑھ سکتے ہیں۔ تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، کیا بتلاؤ میرے دوستو۔ صحیح الجامع کی ایک روایت مجھے کیسے موقع سے یاد آ گئی ہے، جانتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری دی ہے؟ خوش ہو جائے وہ لوگ جو رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، خوش ہو جائے وہ لوگ جو رمضان کے مہینے میں عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک پیاری سی حدیث سناتا ہوں، بالکل ہی صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کے مہینے میں روزہ رکھنا، صوم و شہر صبر، گویا کہ رمضان مہینے کا دوسرا نام صبر کا مہینہ ہے۔ سن لیجئے، رمضان مہینے کا دوسرا نام صبر کا مہینہ ہے، یہ حدیث کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے رمضان مہینے کے اندر روزہ رکھے، رمضان صبر کے مہینے میں، یعنی کہ مطلب رمضان صبر کے مہینے میں روزہ رکھنا، اور ہر مہینے میں 3 روزہ رکھنا، ہر مہینے میں 3 روزہ رکھنا، رمضان صبر کے مہینے میں روزہ رکھنا یعنی کہ فرض کے مکمل روزے، اور ہر مہینے میں 3 روزہ نفلی روزہ، ایام 20 کے روزے، وہ مراد ہے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یُذْهِبْنَ وَحْرَ الصُّدُورِ، اللہ اکبر۔ جانتے اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کہا حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ رمضان کا روزہ رکھنے سے انسان کے دل کے اندر جو بیماریاں ہیں، انسان کے دل کے اندر جو گندگیاں ہیں، وہ گندگیاں دور ہو جاتی ہے، وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کون سی گندگیاں؟ کفر کی، شرک کی بیماری،
بدعت اور خرافات کی بیماری. اتنا ہی نہیں، وحرن کا جو لفظ ہے اس کے اندر ہے شیطانی وسوسے کی بیماری، حسد اور جلن کی بیماری، بغض اور دشمنی اور عداوت کی بیماریاں، یعنی کہ دل سے متعلق جتنی بھی بیماریاں ہیں. رمضان کی یہ خاصیت ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے گا تو دل کے اندر سے اس کی ساری بیماریاں ختم ہو جائے گی، اس کا دل صاف اور ستھرا ہو جائے گا. اور جس انسان کا صاف ستھرا دل ہو جائے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا بیان فرمایا ہے کہ جو انسان صاف ستھرا دل لائے گا وہی انسان تو جنت کے اندر جائے گا. آپ اسی پر پچھلا خطبہ جمعہ سن چکے ہیں میرے دوستو. تو کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر انسان اپنے آپ کو پاک و صاف کر سکتا ہے، اپنے دل کی گندگیوں کو، اپنے دل کی بیماریوں کو دور کر سکتا ہے میرے دوستو. اس لیے رمضان کو غنیمت جانے اور رمضان کے مہینے میں خوب عبادت کرے، جتنا زیادہ ہو سکے عبادت کرے، دعائیں مانگے، دعائیں قبول کی جاتی ہے. یہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے. ہمارے سامنے میں ہر طرف موت ہی موت ہے. ادھر دیکھو موت، سامنے دیکھو موت، یہاں دیکھو موت، ہماری گلی میں موت، ہمارے محلے میں موت، ہمارے شہروں کے اندر موت. اگر ان بیماریوں سے، آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو دعاؤں کو لازم پکڑے. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پورا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے ہر رات اور دن میں اللہ رب العالمین لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اللہ اکبر. اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے افطاری کے وقت میں بھی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. رات اور دن 24 گھنٹے اللہ رب العالمین لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. لہذا دعاؤں کو لازم پکڑے، اللہ رب العالمین کے قریب آ جائے. اللہ رب العالمین ہم جیسے گنہگار بندوں کو باحیات رکھا ہے، امن و امان اور صحت و عافیت کے ساتھ رکھا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جنت کے اندر چلا جائیں. پھر بھی اگر ہم اور آپ اللہ کی اس دعوت کو قبول نہ کرے تو ہم سے بڑا بد نصیب اور ہم سے گیا گزرا کون ہو سکتا میرے دوستو. لہذا رمضان کے روزے رکھے، بیماریوں کو بہانہ نہ بنائے، گرمی کا بہانہ نہ بنائے کہ گرمی اتنی زیادہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے. ذرا سوچئے کہ بہت سارے لوگ ہمارے بھائی کہتے ہیں، ایک میں جیتی جاگتی مثال دینا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ بیڑی پیے بغیر نہیں رہ سکتے. کہتے ہیں ایسا میرے سامنے کہا نہیں، ہمارے کو بیڑی پینے کی عادت ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے. چلو بھر پانی میں ڈوب کو مر جانا چاہیے ایسے لوگ جو بیڑی کا بہانہ بنائے. بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ بناتے ہیں کہ نہیں آج مجھے بخار آ گیا تھا میں روزہ نہیں رکھ سکا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں سحری آج نہیں کھایا اس لیے روزہ نہیں رکھا. ارے ہمارے جو صحابہ کرام تھے آپ نے کیا سنا کہ رمضان کے مہینے میں جنگ لڑا کرتے تھے، جنگیں لڑی رمضان کے مہینے میں، اور وہ صحابہ کرام کھجور کھایا کرتے تھے. ہمارے آپ کی طرح اپنے پیٹ کے اندر اتنا ایک ایک شین پلاؤ اور بریانی نہیں بھرا کرتے تھے، صرف کھجور اور پانی سے. ایسے لوگوں سے ہم نسبت رکھنے والے مسلمان، ہمارے جو اشراف کرام تھے خالی پیٹ جنگیں لڑا کرتے تھے اور ہم پیٹ بھر کر کے سحری کھا کر کے روزہ نہیں رکھ سکتے. ہم اپنے نفس کے غلام ہو چکے. کیا کہتے ہیں کہ ہم اس کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتے. ابھی 1 سال تک لاک ڈاؤن تھا، 6 مہینے تک مکمل خطرناک لاک ڈاؤن تھا. شراب کہیں نہیں مل رہی تھی. جو شرابی لوگ تھے بغیر شراب کے زندہ تھے کہ نہیں تھے؟ اب حکومت نے چالو کر دیا، پھر سارے کے سارے لوگ بھاگے. جس کا نفس گندا ہو وہ گندگی کی طرف ہی بھاگتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 6 مہینے تک 7 مہینے تک ایک انسان بغیر شراب کے زندہ تھا یا نہیں زندہ تھا؟ مرا تو نہیں تھا نا. تو جب 6 مہینہ تک ایک انسان اپنی بری عادت کے بغیر رہ سکتا ہے تو کیا انسان اللہ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے حرام چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتا ہے؟ وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے جو اس طرح کی بہانے کرے. لہذا بیماریوں کا بہانہ نہ کرو، چھوٹے چھوٹے بیماریوں کا بہانہ نہ کرو. پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم شوگر کے مریض ہیں. انسان کا دل اگر مضبوط ہو تو شوگر کا مریض بھی روزہ رکھ سکتا ہے. ارے صبح میں دوائی کھانا ہے، سحری کے بعد کھا لیے، افطاری کے بعد کھا لیے، رات میں 11 بجے کھا لیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم کو 3 ٹائم دوائی کھانا ہے. میں نے وقت ہی بتلا دیا.
3 ٹائم کی دوائی بھی کھا سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ اب انسولین ہے، چمڑے میں لینے کی چیز ہے، شوگر لینے والا اس کو لے سکتا ہے روزے کی حالت میں۔ تو بیماری سے بچنے کے کئی طور طریقے، سر درد آ گیا روزہ نہیں رکھے، ارے انجیکشن بھی ہے، آپ اس کو لگا کر کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کیسی کیسی سہولتیں، بہانے مت بناؤ۔ اگر ہم بہانے بنا کر کے رمضان سے دور بھاگے تو اللہ ہمیں جنت سے دور اٹھا کر کے پھینک دے گا میرے دوستوں۔ تو رمضان کے مہینے کو غنیمت جانیں گے، بولیے بھائی، انشاءاللہ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔